اسم ظرف والا قانون، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ صحیح محموز اجوف کا ہے۔ ہر وہ باب جس کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو اور مثال واوی یائی چاہے یفعلو یفعلو یا یفعلو کے وزن پر ہو تو اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ دوبارہ سن لیجئے، صحیح محموز اجوف کا ہر وہ باب جس کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو، مثال واوی یا یائی ہو، یفعلو یفعلو یا یفعلو کے وزن پر ہو تو اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ صحیح محموز اجوف کا ہر وہ باب جس کا مضارع معلوم یفعلو کے وزن پر ہو تو اس صورت میں اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا، چاہے اس کا مضارع یفعلو ہو یفعلو ہو یا یفعلو ہو۔ تو اس صورت میں مضارع جب ایسی 3 حالتوں میں سے کسی حالت میں بھی ہو تو اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ اسم ظرف مفعول کے وزن پر دیکھیں، مضارع یفعلو کے وزن پر یضرب یزید یبیع، اب یہ یزید میں محموز ہے اور یبیع کے اندر یہ اجوف ہے اور یضرب کے اندر یہ صحیح کا صیغہ ہے۔ تو اب مضارع یفعلو کے وزن پر ہے تو اسم ظرف کیا ہوا؟ مضرب مزید مبیع یہ آ رہا ہے۔ مثال واوی یائی کا اسم ظرف کہ ہر وہ باب اس کے علاوہ مثال واوی اور یائی ہو، اس کا مضارع یفعل 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 کے وزن پر ہو تو بھی اسم ظرف میسر اسی طرح مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے ییسر یفعل یوجل یفعل یوسم یفعل۔ تو ییسر جو ہے یہ مثال یائی ہے اور یوجل مثال واوی ہے اور اسی طرح یوسم یوسم، لیکن اس کا اسم ظرف ان تینوں کا ایک ہی وزن پر ہے، یعنی مفعول کے وزن پر۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، صحیح محموز اجوف کا ہر وہ باب جس کا مضارع یفعل کے وزن پر ہو اور مثال واوی یائی چاہے یفعل 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 کے وزن پر ہو تو اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ دوسرا حصہ، صحیح محموز اجوف کا ہر وہ باب جس کا مضارع یفعل کے وزن پر نہ ہو، ناقص لفیف اور مضاف چاہے یفعل یفعل یا یفعل کے وزن پر ہو تو اس کا اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ یعنی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسم ظرف مفعول کب آئے گا اور اسم ظرف مفعول کب آئے گا۔ تو صحیح محموز اجوف کا اسم ظرف دیکھیں تو غیر یفعل ینصر یأمر یقرأ یقبل، یہ اس میں یفعل کا وزن نہیں ہے، لیکن اسم ظرف کیا آ رہا ہے؟ منصر مأمر مقرأ مقول، یعنی مفعول کے وزن پر آ رہا ہے۔ اسی طرح غیر یفعل یسمع یسأل یلؤم یطیب، اس کا اسم ظرف وہی مفعول کے وزن پر، مسمع مسأل ملأم مطیب۔ اسی طرح ناقص لفیف اور مضاف کا اسم ظرف دیکھیں آپ کہ ناقص میں یدعو یرمیو اور مضاف میں یمدود، اور یدعو کا اسم ظرف مدعو یرمیو کا مرمیون اور یمدود کا ممددون، اور لفیف میں یولیو اس کا اسم ظرف مولیون اور یطوی مطویون اور مضاف یفرر سے مفررون۔ یہ اس صورت میں اسم ظرف مفعول کے وزن پر ہے، پہلے حصے میں مفعول کے وزن پر، دوسرے میں مفعول کے وزن پر۔ فائدہ، بعض صرفی کہتے ہیں کہ مضاف کی ظرف مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے این المفر، فعل یفعل سے ہے، اس کے باوجود اسم ظرف مفعول کے وزن پر ہے۔ اور بعض صرفی کہتے ہیں کہ مضاف جب یفعل کے وزن پر ہو اس وقت اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے قرآن مجید میں حتی یبلغ الہدی محلہ، اور یہ ان صرفیوں کو المفر کا جواب یہ دیتی ہیں یہ اسم ظرف نہیں ہے بلکہ یہ مصدر میمی ہے، یہ میم سے یہ شروع ہے، مصدر میمی۔ تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ ہر باب کا اسم ظرف اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر آئے گا، یہ آسان سی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسم ظرف کا وزن مفعول کہیں نہیں ہے، مفعول ہے یا مفعول ہے، دو وزن ہے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مزید فی کے ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے علاوہ ان کا اسم ظرف اسم مفعول کے وزن پر ہوگا،
مکرمون مکرمون، مدحرجن مدحرجن، متدحرجن متدحرجن. تو اسم فاعل اور اسم مفعول. تو اسم مفعول کا وزن وہی اسم ظرف کا وزن. حمزہ وصلی اور قطعی والا قانون. ہر حمزہ زائدہ جو کلمے کے شروع میں آ جائے وہ دو قسم پر ہوتا ہے، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی. حمزہ وصلی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ درمیان کلام میں آنے کے وقت گر جاتا ہے، تلفظاً حذف ہو جاتا ہے، کتابتاً حذف، لکھنے میں آتا ہے، لکھنے میں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ درمیان کلام میں آنے کے وہ گر جاتا ہے، درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، سمپل سی بات ہے. حمزہ وصلی جب درمیان میں آئے گا حروف کے گر جائے گا، لکھنے میں نظر آ رہا ہوگا، پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات گر جاتا ہے، تلفظاً بھی اور کتابتاً بھی، لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی گر جاتا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے جب ان کا ما بعد متحرک ہوتا ہے تو اس وقت لکھنے اور پڑھنے دونوں صورتوں میں گرتا ہے. اور حمزہ قطعی جو ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ دونوں صورتوں میں نہیں گرتا، بس یہ فرق ہے. وصلی گرتا رہتا ہے اور قطعی نہیں گرتا. حمزہ وصلی درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا. کیسے؟ دیکھو درمیان میں آنے کی مثال ہے فقصص، اصل میں تھا اقصص. اقصص شروع میں تھا حمزہ، شروع میں حمزہ تھا اور فا شروع میں آ گیا تو حمزہ درمیان میں ہو گیا فقصص. جب شروع میں فا آئی تو حمزہ درمیان میں آ گیا، شروع میں نہ رہا، تو درمیانے کلام کی وجہ سے یہ گر گیا. تو اب یہ پڑھا جاتا ہے فقصص، لکھنے میں آ رہا ہے فا کے بعد، پڑھنے میں نہیں آئے گا فقصص. اور حمزہ وصلی ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا، اس کی مثال دیکھ لیجئے سل، اصل میں تھا اسأل، اسأل. دوسرا حمزہ متحرک ہے، اس کا ماقبل ساکن ہے، دوسرا حمزہ متحرک ماقبل ساکن. حمزے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، حمزے کو گرا دیا تو بن جائے گا اسل. یہ جوازی قانون ہے، یہ آگے مزید اس کو محموز میں آپ تفصیلاً پڑھیں گے، محموز کے قوانین میں، کہ اس آل میں دیکھیں دو حمزے ہیں، ایک پہلے ایک درمیان میں ہے. تو جو دوسرا حمزہ ہے متحرک ہے، ماقبل ساکن ہے، حمزے کی حرکت ماقبل سین کو دی، حمزے کو گرا دیا تو بن جائے گا اسل. اب جو پہلا حمزہ ہے یہ ما بعد اس کا متحرک ہے، سین جو ہے اسل، تو ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے پہلا حمزہ گر گیا تو پھر اس کو پڑھیں گے سل. قرآن مجید میں آتا ہے سل بنی اسرائیل، سل. تو یہ حمزہ وصلی کے دونوں صورتوں میں گرنے کی مثالیں ہیں. اور یہ کلام عرب میں کثرت کے ساتھ، کوئی بھی عربی کا آپ کی کتاب کا ایک ہی صفحہ کھولیں گے تو اس کو آپ کو یہ دونوں صورتیں اکثر نظر آئیں گی. کبھی حمزہ وصلی ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر رہا ہے، کبھی درمیان میں آنے کی وجہ سے گر رہا ہے. حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ کسی حال میں نہیں گرتا، اس کی 9 اقسام ہیں. باب افعال کا حمزہ، واحد متکلم کا حمزہ، اسم تفضیل کا حمزہ، اعلام یعنی نام کا علم کا حمزہ، ندا کا حمزہ، استفہام کا حمزہ، فعل تعجب کا حمزہ، جمع کا حمزہ، بنا کا حمزہ. بنا سے مراد وہ مبنی کلمہ ہے جس میں حمزہ ہو. بنا سے وہ بنائی مراد نہیں ہے بلکہ مبنی کلمہ مراد ہے جس میں حمزہ ہو. اگر اس حمزے کو اس کلمے سے علیحدہ کر دیں تو اس کے معنی بدل جائیں. تو جیسے انت ہے، اب انت میں اگر آپ حمزہ ختم کر دیں تو یہ لفظ ہی ختم ہو جائے گا، پڑھا ہی نہیں جائے گا. تو باب افعال کا حمزہ، باب افعال میں اکرم یکرم، آپ نے پڑھا تھا یکرم، اصل میں یؤکرم ہے، وہ گردان اصل میں یؤکرم ہوئی ہے، یؤکرم یؤکرمان یؤکرمون. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واحد متکلم کے صیغے میں جب حمزہ واحد متکلم کا آتا ہے تو پھر پڑھا جائے گا او اکریمو. تو یہ کلام عرب میں جائز نہیں ہے او اکریمو کر کے پڑھنا، دونوں حمزوں کو اکٹھے پڑھنا او اکریمو. تو اس وجہ سے وہاں حمزہ گرا دیتے ہیں تاکہ جو ہے قباحت لازم نہ آئے، تو حمزہ گرا دیتے ہیں وہاں پر عارضی طور پر.
اس لیے مضارع کی پوری گردان میں گرا دیا مضارع کی، تو یعکرم سے یکرم پڑھا جاتا ہے، واحد متکلم کی وجہ سے اس طرح کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ افعال کا حمزہ قطعی ہوتی گرتا نہیں ہے۔ اب یہ اکرم ہے یا اکرمہ ہے یا اکریم ہے، اب اس کے شروع میں جو مرضی آ جائے، یا درمیان میں آ جائے یہ حمزہ، یا اس کا ما بعد متحرک ہو جائے، یہ حمزہ نہیں گرے گا، یہ قطعی حمزہ ہوتا ہے۔ واحد متکلم کا حمزہ ہے، جیسے اعلم، میں جانتا ہوں، یہ حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں گرتا، یہ تو علامت ہوتی ہے واحد متکلم کی۔ اسم تفضیل کا حمزہ اضرب، یہ بھی نہیں گرتا۔ اعلام کا علم کا حمزہ اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، تو یہ حمزے بھی جو ہے قطعی ہوتے، یہ نہیں گرتے ورنہ نام بگڑ جائے گا۔ ندا کا حمزہ ہے، بلانے کے لیے کہا جائے ازید، ازید، عمر، ابکر، تو یہ ندا کے لیے ہوتا ہے۔ استفہام کا ہوتا ہے، سوال کرنا، انت یوسف، حال انت یوسف، تو انت یہ حمزہ بھی نہیں گرتا۔ فعل تعجب کی گردان میں آتا ہے، اضربہ واضرب بہ۔ جمع کا حمزہ اصحاب، اور بنا کا حمزہ انت۔ حمزہ قطعی درمیان میں آنے کی وجہ سے نہیں گرا۔ مثال فاکرما، فاکرما، اصل میں اکرما ہے تو فاکرما پڑھا جاتا ہے۔ اقامہ تو فاقامہ، حمزہ ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے بھی نہیں گرا۔ اب اقامہ میں آپ دیکھیں حمزہ ہے اور اس کا ما بعد متحرک ہے، تو پھر بھی نہیں گر رہا یہ حمزہ، ورنہ اس حل میں وہ گر گیا تھا چونکہ وہ حمزہ وصلی تھا اس لیے گرا تھا۔ یہ حمزہ قطعی ہے اس لیے نہیں گرے گا اگرچہ اس کا ما بعد متحرک ہے۔ التقاء ساکنین والا قانون، التقاء ساکنین کا معنی ہے دو ساکنوں کی ملاقات، دو ساکنوں کا مل جانا، التقاء کرنا۔ اور یہ التقاء ساکنین دو قسم پر ہے، علی حدہ، علی غیر حدہ۔ علی حدہ اس میں تین شرطیں پائی جائیں، پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، دونوں ساکن ایک کلمے میں ہو، یہ علی حدہ ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو یہ التقاء ساکنین علی حدہ کہلائے گا۔ پہلا ساکن مدہ ہو یا تصغیر کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا تصغیر کی ہو یا پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، چونکہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں نا، پہلا مدہ یا تصغیر ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، دونوں ساکن ایک ہی کلمے میں ہو، کلمہ الگ الگ نہ ہو۔ جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو یہ التقاء ساکنین علی حدہ ہوگا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ دونوں ساکنوں کو مطلقاً پڑھا جاتا ہے، وقف کی حالت ہو یا نہ ہو، جیسے احمار، احمور، پہلا ساکن مدہ یا تصغیر کی، سیر، خویست، خویست، دوسرا ساکن مدغم، احمار، احمور، دونوں ساکن ایک کلمے میں، احمار، احمور۔ تو مذکورہ مثالوں میں دونوں ساکنوں کو حالت وقف اور حالت غیر وقف میں پڑھا جا رہا ہے۔ احمار، ر، احمار، احمور، واو بھی اور را بھی، سیر، یا بھی اور را بھی، خویست، احمار وغیرہ جو ہے۔ اب یہ شرطیں آپ اس میں غور کرتے چلے جائیں۔ تو احمار ان میں دونوں ساکن ہیں بھی ایک کلمے میں، پہلا ساکن مدغم ہے، دوسرا ساکن مدغم ہے، پہلا ساکن مدہ ہے۔ یہ التقاء ساکنین علی حدہ ہوگا۔ التقاء ساکنین علی غیر حدہ وہ ہے جس میں التقاء ساکنین علی حدہ کی ایک یا دو یا تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ حالت وقف میں دونوں ساکنوں کو پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ ساکن گرایا نہیں جاتا، دونوں ساکنوں کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر التقاء ساکنین علی حدہ ہو، پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، دونوں ساکن ایک کلمے میں جمع ہو جائیں، تو اس صورت میں دونوں ساکنوں کو مطلقاً وقف کی حالت ہو یا نہ ہو پڑھا جائے گا۔ اور احمار را، احمور را، یہ پہلا ساکن مدہ، اور سیر اور خویست جائے تصغیر کی مثال ہے،
دوسرا ساکن مدغم ہو، احمار، احمار را تھا اصل میں، تو احمار را، الف اور را، پہلا ساکن جو ہے الف ہے اور دوسرا جو ہے وہ مدغم ہے را. اسی طرح احمور را میں واو ساکن ہے اور دوسرا ساکن جو ہے وہ را ہے مدغم. دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں، جیسے احمار را، احمور را، یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں، ایک کلمہ ہے. تو مذکورہ مثالوں میں دونوں ساکنوں کو حالت وقف اور حالت غیر وقف میں پڑھا جا رہا ہے. وقف کریں یا نہ کریں جو ہے پڑھا جائے گا. اور التقاء ساکنین علی غیر حدی وہ ہے جس میں علی حدی کی شرطیں نہ ہو، ایک ہو نہ ہو یا دونوں نہ ہو یا تینوں نہ ہو. تو اس صورت میں حالت وقف میں دونوں ساکنوں کو پڑھا جائے گا. اور حالت غیر وقف میں اگر پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو تو پھر پہلے کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. پہلا ساکن اگر مدہ ہو حالت غیر وقف میں تو پہلے ساکن کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، تو پہلا ساکن نہیں پڑھا جائے گا. التقاء ساکنین علی غیر حدی کی حالت وقف جو ہے، جیسے یاسین، یاسین، تو آپ اس میں دیکھیں یہ حالت وقف ہے تو دونوں ساکنوں کو پڑھا جا رہا ہے. اور حالت غیر وقف میں دیکھیں کہ اضربن اصل میں تھا اضربون، اضربون، تو اب اس میں دیکھیں اضربن میں جو پہلا ساکن ہے واو، اضربون پہلا ساکن واو، دوسرا ساکن نون مدغم، تو پہلے ساکن کو حالت غیر وقف کے اندر جو ہے پہلا ساکن مدہ اور دوسرا نون خفیفہ، تو پہلے ساکن کو حذف کرنا واجب، تو واو کو حذف کر دیا تو اضربون نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جاتا ہے اضربن، اضربن. تو اسی طرح آپ دوسری مثال دیکھیے کہ اگر پہلا ساکن مدہ اور دوسرا جو ہے وہ نون خفیفہ ہو، اس صورت میں دیکھیے کہ اضرب القوم، آپ دیکھیں اضرب القوم اصل میں تھا اضربن القوم، اضربن القوم، یہ نون کے ساتھ ہے، نون خفیفہ کے ساتھ، اضربن القوم. تو الف تو درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا. اب لام اور نون یہ دو ساکن جمع ہیں، تو اس صورت میں اب جو پہلا ساکن ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، نون جو ہے نون کو نہیں پڑھا جائے گا. اب ہم اس طرح پڑھیں گے اضرب القوم، بس نون چاہے آپ لکھیں یا نہ لکھیں، لکھنے میں بھی نہیں آتا بلکہ پڑھا جاتا ہے اضرب القوم، اصل میں تھا اضربن القوم. تو چونکہ پہلا ساکن جو ہے پہلی صورت میں مدہ ہے اضربون میں، اور دوسری مثال میں پہلا ساکن جو نون خفیفہ ہے اس ساکن کو حذف کرنا واجب ہے، تو پہلا ساکن نہیں پڑھا جائے گا. مذکورہ دونوں مثالوں میں پہلا ساکن مدہ نون خفیفہ کو حذف کر دیا، یعنی پہلا ساکن نہیں پڑھا جا رہا. اب دیکھیے حالت غیر وقف میں پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ نہ ہو تو اس ساکن کو حرکت دیتے ہیں جو کلمے کے آخر میں ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی حرکت دینی ہے. پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ نہ ہو تو اس ساکن کو حرکت دیتے ہیں. دیکھیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سی حرکت دینی ہے. اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے. الساکن صرفیوں کا ضابطہ ہے الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن کو جب بھی حرکت دی جائے گی، یہ ایک ضابطہ ہے، تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے. اور کبھی کسی عارضے کی وجہ سے ضمہ اور فتح کی حرکت بھی دے دیتی ہے. ضمہ اس لیے تاکہ واو کی حذفیت پر دلالت کرے، ضمہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہاں پہ واو معذوف ہے، اور فتح اس لیے تاکہ کلمہ خفیف ہو جائے، چونکہ فتح جو ہے وہ اخف الحرکات ہے. اخف الحرکات بالکل لائٹ ویٹ ہے، اس کا ویٹ نہیں ہے اس حرکت کا. کسرہ بڑا ثقیل حرکت ہے، اسی طرح ضمہ بھی، لیکن جو فتح ہے اخف الحرکات ہے، یعنی اس کو پڑھنا مشکل نہیں ہے، ثقیل نہیں ہے، لائٹ ویٹ حرکت ہے یہ. تو اس لیے فتح اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کلمہ خفیف ہو.
اور واو کی جگہ پہ ضمہ اس وقت پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واو یہاں پہ معذوف ہے۔ اور ویسے اکثر کیا ضابطہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن کو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے الا من اغترف، اصل میں تھا الا من اغترف، الا من اغترف۔ اب جو حمزہ ہے اغترف میں، یہ تو درمیان میں آنے کی وجہ سے ویسے ہی گر گیا، حمزہ وصلی ہے، باب افتعال کا حمزہ یہ وصلی ہے، درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا۔ تو اب دو ساکن جمع ہو گئے، نون، پہلا ساکن نون اور دوسرا ساکن غین، اغترفہ میں غین جو ہے۔ اب پہلے ساکن میں اب آپ یہ کریں گے کہ پہلے ساکن کو کسرہ دے دیا تو بن جائے گا من اغترفہ، الا من اغترفہ۔ چونکہ جیسے آپ نے پڑھا کہ کوئی بھی کلمہ جو ہے جب وہ ساکن ہو اس کو حرکت دی جائے تو اس کو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں۔